बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात दोबारा पाकिस्तान में शुरू होने का इम्कान। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बावजूद सफारती कोशिशें जारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा पाकिस्तान में शुरू हो सकते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इन मुज़ाकरात की क़यादत कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान बैक चैनल राब्ते जारी हैं। गुज़िश्ता मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई जिससे उम्मीदें बढ़ गई हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अंदिया दिया है कि जंग जल्द ख़त्म हो सकती है, ताहम अभी किसी हतमी मुआहदे की तारीख तय नहीं की गई। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगला मरहला फैसला कुन साबित हो सकता है। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी बहरी रास्तों से जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी। अमरीका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकाबंदी के बावजूद जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम अज़ कम 7 जहाज़ नाकाबंदी के दौरान गुजरने में कामयाब रहे। इनमें एक चीनी ऑयल टैंकर भी शामिल था। ये जहाज़ मुख्तलिफ सामान जैसे मकई और मेथनॉल लेकर जा रहे थे। माहिरीन के मुताबिक GPS सिग्नल्स में खलल की वजह से मुकम्मल ट्रैकिंग मुश्किल हो गई है। इस सूरत हाल से ज़ाहिर होता है कि नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर मौसर नहीं। कुछ तज्ज़ियाकार इसे सिर्फ दबाव डालने की हिकमत अमली करार दे रहे हैं। ये पेशरफ्त खित्ते की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना रही है। चीनी सेटेलाइट की मदद से ईरान के अमरीकी अड्डों पर दुरुस्त हमलों का इंकशाफ। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि ईरान ने चीनी सेटेलाइट की मदद से कामयाबियां हासिल की। ये सेटेलाइट अमरीकी फ़ौजी अड्डों की निगरानी के लिए इस्तेमाल की गई। सेटेलाइट ने हमलों से पहले और बाद की तस्वीर फराहम की। इन तस्वीर से अहदाफ की दुरुस्त निशानदही मुमकिन हुई। इस वजह से ईरान के हमले इंतहाई दुरुस्त और निशाने पर रहे। ये सेटेलाइट 2024 में ईरान के हवाले की गई थी। इससे चीन के किरदार पर भी सवालात उठ रहे हैं। ये इंकशाफ खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुतासर कर सकता है। तुर्की का जदीद एंटी टैंक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। तुर्की ने एक जदीद एंटी टैंक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। ये मिसाइल 76 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक कामयाबी के साथ हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसमें फायर एंड फारगेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, यानी फायर करने के बाद ये खुद हदफ तक पहुँच जाता है। 4 मुख्तलिफ टेस्ट में इसने मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ अपने अहदाफ को निशाना बनाया। तुर्की ने हालिया बरसों में दफाई मैदान में बड़ी तरक्की हासिल की है। ये कामयाबी मुस्लिम दुनिया के लिए भी अहम समझी जा रही है। ईरान में लाखों अफराद की रज़ाकाराना शमूलियत, कौम का जज्बा अरूज पर। ईरान में अवामी सतह पर मुल्क के दिफा के लिए भरपूर जज्बा देखने में आया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा ली। ये अफराद मुल्क के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। ये तादाद ईरान की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। इससे कौम के इत्तेहाद और जज्बे का अंदाज़ा होता है। हुकूमत ने इस मुहिम को भरपूर अंदाज में आगे बढ़ाया है। माहिरीन के मुताबिक ये जंगी सूरत हाल में अहम किरदार अदा कर सकता है। ये पेशरफ्त ईरान की अंदरूनी ताकत को ज़ाहिर करती है। चीन का नया हंगामी कानून, अमेरिका को सख्त जवाब देने का वाज़ेह पैगाम। चीन ने एक नया हंगामी कानून मंजूर कर लिया है जिसे आलमी सतह पर अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इस कानून पर चीनी वज़ीर आज़म ने दस्तखत करके इसे फौरी नाफिजुल अमल बना दिया। कानून के तहत चीन को अपनी खुदमुख्तारी और माशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल अख्तियार हासिल होगा। अगर किसी मुल्क ने चीन के मफादात के ख़िलाफ़ कदम उठाया तो सख्त रद्दअमल दिया जाएगा। यह कानून ख़ास तौर पर अमेरिका के हालिया इक़दामात के तनाज़ुर में देखा जा रहा है। चीन ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पेशरफ्त से आलमी सियासत में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। माहिरीन के मुताबिक ये इक़दाम बड़ा स्ट्रेटजिक सिग्नल है। आमना हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर चीन का सख्त रद्दअमल, अमरीकी इक़दामात पर बरहमी। अमरीका की जानिब से आमना हुर्मुज़ में नाकाबंदी चीन को सख्त नागवार गुजरी है। चीन के मुताबिक इस इक़दाम से इसकी तजारती और तवानाई मफादात मुतासर हो रहे हैं। चीनी हुकाम ने खबरदार किया है कि अगर इनके जहाज़ रोके गए तो जवाब दिया जाएगा। ये सूरत हाल चीन और अमरीका के दरमियान कशीदगी को बढ़ा रही है। चीन ने वाज़ेह किया है कि वो अपनी आलमी हैसियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये तनाज़ा आलमी तजारत पर भी गहरा असर अंदाज हो सकता है। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर भी इसके असरात मुरतब हो सकते हैं।
پاکستان میں امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا مرحلہ، نئی شرائط سامنے آ گئیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا مرحلہ پاکستان میں متوقع ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو بہترین مقام قرار دیا ہے۔ امریکہ نے مذاکرات سے قبل دو اہم شرائط پیش کی ہیں۔ پہلی شرط آبنہ ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایرانی وفد کو مکمل اختیار حاصل ہو۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں کچھ مثبت پیش رفت ہوئی تھی۔ پاکستان اس عمل میں اہم سفارتی کردار ادا کر رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات کسی بڑے معاہدے کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ چین کا مشرق وسطی میں اثر و رسوخ بڑھانے کا فیصلہ، اہم سفارتی روابط۔ چین نے مشرق وسطی میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اقدامات تیز کر دی ہیں۔ چینی صدر نے متحدہ عرب امارات کی قیادت سے اہم ملاقات کی۔ اس ملاقات میں باہمی تعاون اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ چین خطے میں معاشی اور سفارتی موجودگی بڑھانا چاہتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام امریکہ کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوشش ہے۔ چین توانائی کے شعبے میں بھی اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے۔ یہ پیش رفت عالمی طاقتوں کے درمیان نئی صف بندی کی نشاندہی کرتی ہے۔ مشرق وسطی کی سیاست میں بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ ایران امریکہ کشیدگی برقرار، چین کی ممکنہ شمولیت پر عالمی خدشات۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی تاحال برقرار ہے۔ ایک طرف مذاکرات جاری ہیں تو دوسری جانب تناؤ بھی موجود ہے۔ چین کے حالیہ اقدامات سے اس کے کردار پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کیا چین اس تنازع میں براہ راست شامل ہوگا؟ یہ بڑا سوال بن چکا ہے۔ چینی فوج کو فری ہینڈ دینے کی خبروں نے خدشات بڑھا دیے ہیں۔ عالمی مبصرین صورتحال کو انتہائی نازک قرار دے رہے ہیں۔ کسی بھی غلط قدم سے خطہ بڑی جنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ ایران کے زیر زمین میزائل لانچر محفوظ، امریکہ اور اسرائیل کی بمباری ناکام۔ امریکہ اور اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے تمام میزائل سائٹس تباہ کر دیے ہیں، مگر نئی سیٹلائٹ تصاویر اس دعوے کو جھوٹا ثابت کر رہی ہیں۔ ایران نے حملوں کے بعد ملبہ ہٹانا شروع کر دیا اور زیر زمین سائٹس دوبارہ کھول رہا ہے۔ 50% سے زیادہ میزائل لانچرز بالکل محفوظ اور جوں کہ توں ہیں۔ ایران اب ریکوری فیز میں ہے اور جلد ہی جوابی کارروائی کی مکمل تیاری کر رہا ہے۔ امریکہ نے بھاری بمباری کی تھی، مگر ایران کی فوجی صلاحیت زیادہ تر انٹیکٹ ہے۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ ایران اب مزید حملوں کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ صورتحال امریکہ کے لیے بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ایران چینی سیٹلائٹس کی مدد سے امریکہ کے فوجی اڈوں پر درست حملے کر رہا تھا۔ فائنینشل ٹائم کی رپورٹ کے مطابق ایران نے چینی جاسوسی سیٹلائٹس استعمال کر کے امریکہ کے تمام اہم فوجی اڈوں کی نگرانی کی۔ اس کی وجہ سے ایران کو ایگزیکٹ لوکیشن معلوم تھی اور حملے انتہائی درست رہے۔ امریکہ اب یہ بات سمجھ نہیں پا رہا کہ ایران کو اتنی درست معلومات کہاں سے ملی۔ چین نے ایران کو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی فراہم کی تھی۔ اس سے ایران کی انٹیلیجنس صلاحیت بہت مضبوط ثابت ہوئی۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے یہ بڑا سرپرائز رہا۔ ایران اب بھی انٹیلیجنس کی بنیاد پر مزید کارروائیوں کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے صورتحال انتہائی خطرناک۔ ایران جوابی حملے کی تیاری میں مصروف۔ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو ایران امریکہ کو شدید جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگلی جنگ میں ہم امریکہ کے لیے جہنم برپا کر دیں گے۔ امریکہ کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں کہ ایران کے پاس کتنے طاقتور میزائل اور سائبر ہتھیار موجود ہیں۔ ٹرمپ مذاکرات کی بات تو کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں بہت پریشان ہیں۔ یورپ الگ سے ایران کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور اپنا الگ سیٹ اپ بنا رہا ہے۔ امریکہ کے لیے نیٹو اور یورپ سے بھی دوری بڑھ رہی ہے۔ صورتحال امریکہ کے کنٹرول سے نکلتی جا رہی ہے۔ ایران کی طاقت کو کم سمجھنا امریکہ کا بڑا غلط فیصلہ ثابت ہو رہا ہے۔ اسرائیل بری طرح تباہ، فوج اور عوام دونوں تھک چکے، ریکوری میں 5 سال لگیں گے۔ اسرائیل کی فوج اندر سے ٹوٹ رہی ہے، فوجی تھکاوٹ اور مایوسی کا شکار ہیں۔ ایران کے حملوں میں اسرائیل کی عمارتیں، جنگی جہاز اور فوجی اڈے بہت زیادہ تباہ ہوئے۔ عوام اب مزید جنگ نہیں چاہتے، لوگ پناہ مانگ رہے ہیں۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے بھی اعتراف کیا کہ فوج ایگزاسٹ ہو چکی ہے۔ لبنان، حماس اور اب ایران کی جنگ نے اسرائیل کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ریکوری میں کم از کم 5 سال لگیں گے۔ نیتن یاہو کی سیاست اور اسرائیل کی سلامتی دونوں خطرے میں ہیں۔ اسرائیل اب جنگ جاری رکھنے کے قابل نہیں رہا۔
ٹرمپ بے بس، یورپ الگ راستہ اپنانے لگا، امریکہ کی تنہائی بڑھ رہی ہے۔ ٹرمپ نے شی جن پنگ کو خط لکھ کر ایران کی مدد نہ کرنے کی درخواست کی، مگر چین نے انکار کر دیا۔ یورپ اب ایران کے ساتھ بیک ڈور چینل پر بات چیت کر رہا ہے اور آمنہ ہرمز میں الگ سے فیس دے کر جہاز چلا رہا ہے۔ یورپ اپنی الگ فورس بنا رہا ہے جس میں امریکہ شامل نہیں ہوگا۔ امریکہ کو اپنے اتحادیوں کی طرف سے بھرپور حمایت نہیں مل رہی۔ ٹرمپ مذاکرات کی خوشخبری دینے کی بات کر رہے ہیں مگر حقیقت میں بہت دباؤ کا شکار ہیں۔ امریکہ اب ایران کو روکنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ مستقبل میں صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی پوزیشن دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ کا $238 ملین کا طاقتور ڈرون ایران نے مار گرایا یا کریش کر گیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکہ کا MQ-4C ڈرون، جو 2 F-35 لڑاکا طیاروں کی قیمت کے برابر ہے، پرشین گلف میں اچانک ریڈار سے غائب ہو گیا۔ یہ ڈرون 500 فٹ کی بلند پرواز کر رہا تھا اور ایران کو نشانہ بنانے جا رہا تھا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ میکینیکل خرابی کی وجہ سے کریش ہو گیا، مگر ماہرین اسے ایران کی بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ یہ ڈرون 30 گھنٹے تک مسلسل پرواز کر سکتا ہے اور سمندر کی مکمل نگرانی کرتا ہے۔ ایران کی فضائیہ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ امریکی جدید ڈرونز کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے۔ ابھی تک ایران نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی مگر سیز فائر کے باعث خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ یہ واقعہ امریکہ کی طاقت کے دعووں کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔